ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا، یہ ایک تاریخی ورثہ تھا، ایک ادارہ تھا جس پر لوگوں کو پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک ایک اعتماد ہے، تو اس پر حملہ ہوا تھا۔ یہ ریاست پر حملہ تھا، اداروں پر حملہ تھا کہ جب فائل کی اسٹڈی کی میں نے تو اس میں نہ پولیس نے کوئی تفتیش کی تھی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت سینئر قانون دان شبیر حسین گیگیانی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا، خصوصی طور پر ریڈیو پاکستان پر جو حملہ ہوا تھا، اس کیس پر جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، انہوں نے جو تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن قائم کیا تھا، اس کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف گراؤنڈز جو ہے وہ اٹھائے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شبیر حسین گیگیانی صاحب موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو درخواست ہے، مین پلی کیا ہے، کون سے گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں، اور جو وساطت سے دائر کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بات کریں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا، آپ تو مصروفی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کیسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بتائیں چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہے اور کون سی آپ نے گراؤنڈز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو اسٹیٹ کے خلاف کیس ہوتے وہ پروسیکیوشن ہی ڈیل کرتے۔ جس سپوز اگر پروونشل پولیس کے خلاف کوئی کیس ہو یا کسی اور پروونشل محکمے کے خلاف ہو، ایون اگر فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی کیس ہو تو پروسیکیوشن ڈیل کرتے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پولیس پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہے، پروسیکیوشن پروونشل گورنمنٹ کے زیر اثر ہے، اور پروسیکیوٹر صاحب جتنا بھی ایماندار ہو کیا کرے گا، پروونشل اسمبلی یا صوبائی حکومت کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتی بھی نہ کرے اور صرف چترال کو ٹرانسفر کرے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی۔ تو ریڈیو پاکستان چونکہ اس کیس میں ایگریوڈ ہے، ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا تھا، یہ ایک تاریخی ورثہ تھا، ایک ادارہ تھا جس پر لوگوں کو پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک ایک اعتماد ہے۔ پاکستان کی آزادی کا پہلا جو میسج تھا وہ نشر ہوا تھا، وہ ریڈیو پاکستان کے ذریعے نشر ہوا تھا، تو اس پر حملہ ہوا تھا۔ یہ ریاست پر حملہ تھا، اداروں پر حملہ تھا۔ تو ریڈیو پاکستان نے تو اپنے لیے وکیل اس لیے مقرر نہیں کیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ ایمانداری سے، اور اس طرح پولیس تفتیش اپنی ایمانداری سے کرے گی، قانون آئین کے مطابق یہ کرے گی۔ لیکن جب بیچ میں ان کو پتہ چلا کہ پروسیکیوشن بھی حکومت کے زیر اثر ہے اور اس کے ڈائریکشن پر چل رہی ہے، تو پھر انہوں نے بامر مجبوری مجھے اس کیس میں اپنے لیے وکیل مقرر کیا۔ جب فائل کی اسٹڈی کی میں نے تو اس میں نہ پولیس نے کوئی تفتیش کی تھی، نہ کوئی ایویڈنس کلیکٹ کی تھی، اگرچہ اس وقوع کی، اس ثانیے کی، اس جرم کی ویڈیو آج تک ہر ایک مجرم اور ملزم کے اپنے اکاؤنٹ فیس بک کو یا واٹس ایپ یا دوسرے سوشل جو ایپ ہے، میڈیا ہے، اس پر آج بھی موجود ہے، اور وہ پار سے اس کو انہوں نے نشر بھی کیا تھا، وائرل بھی کیا تھا، اور لوگوں کو اب بھی بھیج رہے ہیں۔ تو ان سے کچھ ویڈیو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے عدالت کے سامنے رکھ دی کہ یہ ویڈیو ہے، اس میں ملزمان ہے، اس کی لاہور سے فرانسک ایگزامینیشن کرنی چاہیے۔ تو پھر وہ ہماری اگرچہ ایکیوز جو ملزمان تھے ان کے وکلاء نے اس کو اپوز کیا، لیکن اس پر عدالت نے، جو انسدائی دہشتگردی کی عدالت ہے، انہوں نے ایک ویلڈ آرڈر پاس کی، ایک ویل ریزن آرڈر پاس کی، ایک لیگل آرڈر پاس کی کہ نہیں ان کی فارنسک ایگزامینیشن ہوگی۔ تو باقاعدہ پی پی سے کو ویڈیو گئی بھی، وہاں سے ایگزامینیشن بھی ہو گئی، 1-2 دن میں وہ رپورٹ بھی عدالت میں سبمٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ ویڈیو نادرہ کو بھیجی گئی کہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کرے کہ اس میں کون کون ہے اور کس کا کیا رول ہے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ جب ہم نے یہ ریڈیو پاکستان نے اپنا وکیل کیا اور ایویڈنس کلیکٹ ہونی شروع ہو گئی، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اب ہمارے خلاف جو دائرہ ہے وہ سخت ہو رہا ہے، اور اس پہ ہماری جو کردار ہے سب کا وہ عیاں ہوگا، عدالت اس پر سزا بھی دے سکتی ہے اگر ثابت ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے پہلے ایک قدم اٹھایا کہ ایک نوٹیفیکیشن کی اور ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو اس کو اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا۔ اور یہ بہت حیرانگی کی بات ہے اور قانون کے ساتھ مذاق والی بات ہے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کس لیے مقرر کیا کہ اس کو اسپیشل ہدایت دی گئی کہ آپ اس کیس کو وڈرا کریں۔ اب یہ ذرا آپ نوٹ فرما لی کہ اس کیس میں جو ملزمان ہیں اس میں سٹنگ وزراء بھی ہے، پروونشل سٹنگ ایم پی اے بھی ہے، یعنی پارلیمنٹیرین ہے بہت زیادہ، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے، ایکس ایم این اے ہے، سینیٹرز ہے،
باقی ورکر بھی ہے، لیڈرز بھی ہے پی ٹی آئی کے. اب انہوں نے وہی لوگ اس کیس میں ملزم بھی ہے، وہی لوگ کیبنٹ میں بھی ہے، وہی لوگ اسمبلی میں بھی ہے، اور وہ اپنے کیس کو، اپنے خلاف کیس کو کمزور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کیس سے بری کرنے کے لیے، ریڈیو پاکستان کے کیس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے پراسیکیوٹر مقرر کیا. اس کے لیے تو الگ ریٹ انشاءاللہ دائر کریں گے. لیکن اسپیشلی یہ تھا جو آج آپ کا سوال ہے کہ اسپیکر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کی. اسپیکر جو رول ہے پروونشل اسمبلی کے 2025، اس میں بالکل اسپیکر کمیٹی بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس بات پر بنا سکتے ہیں جس سپوز ان کو کمپلینٹ آ جائے پلانیا روڈ پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے روزانہ، یہاں پل نہیں ہے، یہاں پانی کا مسئلہ ہے، یہاں صحت کا مسئلہ ہے، یہاں تعلیم کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کی فلاح بہبود کا جو مسئلہ ہو، تو اس کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ موجودہ جو صوبائی ایم پی اے صاحبان ہیں ان میں سے کمیٹی مقرر کرے کہ آپ اس مسئلے کو دیکھ لیں، سفارشات دے، اس میں کر سکتے ہیں. اور اسپیکر کے پاس تو یہ اختیار نہیں کہ عدالت میں 2 سال سے کیس زیر التوا ہے اور اسپیکر اس میں انکوائری مقرر کرے کہ نہیں عدالت کے کو سپرسیڈ کر کے ہم ایک انکوائری کریں گے. یہ تو نہ قانون میں ہے، نہ آئین میں ہے، اور نہ اسمبلی کی یا اسپیکر کی پاور اور رول میں ہے، وہ اس میں نہیں کر سکتے. ایون عدالت میں کیس ہو تو اسمبلی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، جو قانون ساز اسمبلی ہے کہ وہ عدالت کے کیس سے متعلق تو کوئی ان پر فیصلہ. کنٹمپٹ آف کورٹ لاگو نہیں ہوتا کہ زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے، یا اس پر چل رہا ہے کیس اور انہوں نے انٹرپشن کی تو عدالتی؟ جی اسی بنیاد پر تو میں نے ریٹ جمع کی، اچھا، عدالت کے ہائی کورٹ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو ڈومین میں نہیں ہے. اور دوسرے اہم بات یہ ہے مطلب قانون جی بنانے والے خود قانون توڑ رہے ہیں؟ خود قانون توڑ رہے. تو علم ہے ہمارے ملکہ کہ یہاں قوانین بنتے بھی قانون بنانے والوں کی فائدے کے لیے ہے، یہاں قوانین توڑی بھی جاتے ہیں قانون بنانے والے اور توڑنے والے کے فائدے کے سر لیے. چند نام بتائے کون کون اس میں نامزد ہے یا ملزمان ہے، اور کیا وہ گھر بھی جا سکتے اگر ثابت ہوا؟ تھوڑا سا نام اگر. نہیں بالکل، اگر ثابت ہوا تو گھر نہیں، وہ جیل جائیں گے، اچھا، جیل بھی جائیں گے اور نائل بھی اس ہوں کے گے. یہاں نااہل میں ہوں گے. اس میں مینا خان افریدی صاحب بھی ہے، آصف خان جو ایم این اے وہ بھی ہے، اس میں ایکس ایم پی اے بھی ہے، پیر پیدا وغیرہ بہت سے اس طرح نام ہے. تقریباً 75 لوگوں کی ٹرائل تو ابھی چل رہی ہے، اور ابھی جو ویڈیو ہے ان کی رپورٹ جب پی فی سی لاہور کی آئی ہے تو اس میں بھی پھر نامزدگی ہوگی. لاسٹ کوشچن ہے، کیا سمجھتے اسپیکر صاحب کی جانب سے یہ کمیٹی بنانا، تحقیقات کرنا، یہ غیر قانونی تھا؟ بالکل غیر قانونی ہے، بالکل غیر آئینی ہے. ملزمان کو فائدہ دینا ہے. اسپیکر اس پارٹی کا ہے، منسٹر وزراء اس پارٹی کی ہے، ایم پی اے اس پارٹی کی ہے، اور اس کمیٹی میں جن لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف سے بٹھایا گیا ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں ملزمان ہیں. تو کس طرح ملزم اپنے کیس کے لیے جج بن سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جیسا کہ آپ نے سنا، ان کے مطابق ملزمان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو پبلک پروسیکیوٹر بنایا گیا، اور مقصد یہی تھا کہ وہ یہ وڈرا کرے. 9 مئی کی تحقیقات جو ہو رہی ہے، جو 9 مئی 2023 کو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا پشاور، نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک تاریخی ریڈیو اسٹیشن کو جو ہے جلا دیا گیا تھا. تو شبیر حسین گیگیانی صاحب کے مطابق انہوں نے درخواست دائر کی ہے اور مختلف گراؤنڈز اٹھائے ہیں کہ اسپیکر کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے.